السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان کے پہلے دارالخلافہ کراچی کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ کراچی کی آئینی حیثیت کے بارے میں مختلف اور متصادم نقطہ نظر کا آغاز ہمیں قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی نظر آتا ہے، جب قائد اعظم کی خواہش پر کراچی کو پاکستان کا فوری دارالخلافہ بنایا گیا۔ سندھ کے ایک وزیر پیرزادہ عبدالستار کا کہنا تھا کہ یہ ایک عارضی انتظام ہے اور مستقل دارالخلافہ کہیں شمال پنجاب میں بنے گا۔ قائد اعظم کے اس فیصلے کی وجہ کراچی کا محل وقوع، یہاں مغربی پاکستان کی واحد بندرگاہ اور ہوائی اڈے کی موجودگی اور ملک کے دیگر علاقوں سے اس کے آمد و رفت کے اچھے رابطے تھے۔ سندھ کی حکومت اور سیاستدانوں نے اس فیصلے کو فوری طور پر قبول تو کر لیا، لیکن قیام پاکستان کے بعد بڑی تعداد میں مرکزی سرکاری ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے دیگر صوبوں اور مشرقی پنجاب سے مہاجر اور ملک کے دیگر صوبوں سے تلاش معاش کے لیے بڑی تعداد میں اندرونی پنجاب سے مہاجرین کراچی آئے۔ کراچی آمد نے سندھ کے عوام میں اس تشویش کو جنم دیا کہ وہ جلد ہی اپنے صوبے میں اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ کراچی کی حد تک یہ تشویش بہت کم عرصے میں ہی حقیقت کا روپ دھار گئی۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق 3.5 لاکھ کی آبادی کا یہ شہر ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد کے بھارت نقل مکانی کے باوجود 1951 میں 11 لاکھ آبادی کا مسکن بن چکا تھا، یعنی تقریباً 3/4 آبادی اب بھارت سے آنے والے اور دیگر صوبوں سے نقل مکانی کرنے والے افراد پر مشتمل تھی۔ اس پس منظر میں جب جنوری 1948 میں مرکزی حکومت نے سندھ حکومت سے کراچی کو مستقل دارالخلافہ بنانے کے لیے سندھ سے انتظامی طور پر علیحدہ کر کے وفاقی حکومت کے زیر انتظام لینے کی بات چیت شروع کی تو اس پر سندھ میں شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ کراچی کی علیحدگی کی صورت میں سندھ کے محصولات کے اپنے سب سے بڑے ذریعے سے محروم ہو جانا، اور اس سے بھی زیادہ یہ اہم تھا کہ اس علیحدگی سے سندھ کی تاریخی وحدت کو دھچکا پہنچتا۔ پاکستان بننے سے پہلے سندھ کے عوام ممبئی سے الحاق کی صورت میں اپنی صوبائی حیثیت اور شناخت سے محروم ہونے کا تلخ اور تکلیف دہ تجربے سے گزر چکے تھے، جبکہ کراچی کی وفاقی انتظامی حیثیت کی تجویز کے پشت پر وفاقی نوکرشاہی اور شہر کے پرانے اور نئے کاروباری صنعت کار تھے جو صوبائی انتظامیہ سے زیادہ وفاقی انتظامیہ سے معاملات کرنا آسان سمجھتے تھے۔ جہاں تک کراچی کی آبادی کا تعلق ہے، اب اس کی اکثریت کا تعلق اردو، پنجابی اور دیگر زبانیں بولنے والے نئے آباد ہونے والوں سے تھا، جو سندھ کے عوام کے جذبات اور احساسات کی گہرائی کا اندازہ کرنے سے قاصر تھے، اور وفاقی نوکرشاہی پر حاوی اردو اور پنجابی بولنے والے افراد نے بآسانی انہیں اپنے منصوبے کا حامی بنا لیا۔ کراچی کی سندھ سے علیحدگی کے منصوبے پر سندھ کے طلباء کی جانب سے سب سے پہلے رد عمل آیا۔ سندھ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے 30 جنوری 1948 کو ایک قرارداد منظور کی جس میں کہا گیا کہ سندھی طلباء کراچی کی سندھ سے علیحدگی کے خلاف ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے پر پورے سندھ میں استصواب رائے کرایا جائے۔ کراچی چند افراد کی ملکیت نہیں بلکہ سارے سندھی عوام اس کے مالک ہیں۔ سندھ حکومت نے ابتدا میں اس منصوبے کی شدید مخالفت کی۔ مسلم لیگ کی سندھ صوبائی کونسل نے 9 فروری 1948 کو ایک قرارداد کے ذریعے اس منصوبے کے خلاف یہ موقف اختیار کیا کہ کراچی صدیوں سے سندھ کا جز رہا ہے
اور صوبے کا معاشی، تجارتی، صنعتی، تعلیمی اور ثقافتی مرکز ہے، جس کے علیحدہ ہونے سے سندھ کی نشو و نما ختم ہو جائے گی۔ ایسا کرنا پاکستان کے ہر یونٹ کی علاقائی سلامتی کی ضمانت دینے والی قرارداد لاہور کے بھی منافی ہوگا۔ یہ سندھ کے عوام کے لیے ہندوستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے آنے والے لاکھوں مسلمان بھائیوں کا خیر مقدم کرنے کا ایک برا صلہ ہوگا۔ اس لیے سندھ کے تمام نمائندوں، وزیروں، ارکان اسمبلی، مسلم لیگیوں اور سندھ اور پاکستان کے خیرخواہوں کو اس غیر دانشمندانہ اور غیر مدبرانہ منصوبے کی مزاحمت کرنی چاہیے۔ اگلے ہی روز 10 فروری کو سندھ کی صوبائی اسمبلی نے بھی انہی بنیادوں پر ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے کراچی کی علیحدگی کی مخالفت کی اور یہ بھی کہا کہ ایسا کرنے سے صوبہ سندھ کے عوام کے جذبہ حب الوطنی کو ٹھیس پہنچے گی۔ 20 فروری 1948 کو حکومت کی بھرپور مخالفت کے باوجود سندھ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی اپیل پر پورے سندھ میں یوم کراچی منایا گیا، جب تمام چھوٹے بڑے شہروں میں طلباء نے اسکولوں اور کالجوں سے غیر حاضر ہو کر جلوس نکالے۔ سیاسی سطح پر یہ مخالفت جلد ہی اقتدار کی مصلحتوں اور جوڑ توڑ کا شکار ہو گئی۔ اس جوڑ توڑ کی قیادت سندھ مسلم لیگ کے صدر یوسف ہارون کر رہے تھے۔ گورنر غلام حسین ہدایت اللہ نے 26 اپریل 1948 کو منصوبے کی مخالف وزیر اعلیٰ ایوب کھوڑے کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ اسمبلی ارکان کی اکثریت نے راتوں رات اپنی وفاداریاں بدل کر 3 مئی 1948 کو پیر الہی بخش کو وزیر اعلیٰ منتخب کرایا۔ نئی حکومت کے قیام کے بعد کراچی کی علیحدگی کے معاملے پر جوڑ توڑ جاری رہی۔ تجویز کی مخالفت کرنے والے گو کہ سندھ کی تاریخی اور ثقافتی وحدت کے جذباتی موقف کے ذریعے عام سندھی عوام کے جذبات کا درجہ حرارت بڑھا رہے تھے، لیکن در پردہ اصل جنگ سندھ کے سرمایہ دار اور جاگیردار طبقے کے مفادات کے تحفظ تھی۔ اس کا ثبوت اس وقت کھل کر سامنے آیا جب اس مسئلے پر سندھ مسلم لیگ کے ایک وفد نے جون 1948 میں زیارت میں قائد اعظم سے ملاقات کی اور ان کی یقین دہانیوں کے بعد کراچی کی علیحدگی کی قرارداد سندھ مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی میں منظور کر لی۔ قائد اعظم کی یقین دہانیوں میں درج ذیل نکات قابل غور ہیں کہ سندھ کی صوبائی حکومت کی کراچی سے منتقلی آہستہ آہستہ کئی سالوں میں مکمل ہوگی۔ مرکزی حکومت صوبائی حکومت کی عمارتوں کا معاوضہ دے گی۔ سندھ میں اشیاء صرف کی درآمد اور اجناس کی برآمد کا کاروبار سندھیوں کے ہاتھوں میں ہی رہے گا اور اس مقصد سے پرمٹ سندھ حکومت کی سفارش پر جاری کیے جائیں گے۔ سندھ کے مسلم زمینداروں اور جاگیرداروں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ متروکہ جائیدادوں کی خریداری کے معاملے میں سندھی سرمایہ داروں سے مہاجر سرمایہ داروں کے برابر سلوک کیا جائے گا۔ سندھی سرمایہ دار کسٹوڈین سے کوئی بھی جائیداد خریدنے کے حقدار ہوں گے اور کراچی سے سندھیوں کو متروکہ مکانوں اور دکانوں سے کسی بھی صورت میں بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ قائد اعظم کی یقین دہانیوں کے بعد سندھ مسلم لیگ کی صوبائی پارلیمانی پارٹی نے 6 جولائی 1948 کو کراچی کی سندھ سے علیحدگی کی قرارداد منظور کر لی، جس کے بعد ایک آرڈیننس کے ذریعے 23 جولائی 1948 کو کراچی وفاق کے زیر انتظام مستقل دارالحکومت بن گیا۔